آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Charter of democracy was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of democracy was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in jitna bhi thuti phuti aapka ye jamhuri nizam chal raha hai. But the only institution that never ever let us was the عدالت. کہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ امریکہ کا سینٹ ہو, وہاں صدر جو منتخب ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے. وہ نامزد کرتا ہے ججز کا, وہ بیچتے پارلیمنٹ کے آپ اپروو کریں, پارلیمنٹ کی کمیٹی اپروو کرتے ہیں, وہ زندگی بھر چیف جسٹسز رہتے ہیں اپنے آئینی عدالت کا. ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا, اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے, جو یہ کانسیپٹ تھا میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہو. اب آپ بلوچستان کی پریکٹسنگ وکلا ہو, آپ مجھے بتائیں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. there is no problem. ایسے ہے جیسے ہے, جو اکثریت ہے اقلیت ہے, کوئی پر ہم صرف میرٹ پہ اور سوچ پہ. اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے, their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. سندھ کا جج کا اپنا ایک پرسپیکٹو, اس کا وہی لیگل ٹریننگ, وہی میرٹ, وہی قابلیت, but that legal perspective is affected. ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھڑا کیا, تو جو امبیلنس ہے اس ملک میں, اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے, برابر کی نمائندگی دینے کے لیے, اس ملک کو, اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے, ان سے ہم نے کیا پوچھنا. اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ آف پاکستان کا قیام رکھا. اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو, پاکستان کی سیاست جو بھی رک لے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہو, اور ہم سینٹ پہ ایکول بنیادوں پہ, پاپولیشن جو بھی ہو, ایکول تعداد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, مجھے فرق پڑا ہے, مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی آئینی عدالت ہوتا, کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا, کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, میاں محمد نواز شریف کا گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس, سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا, میں تو بکلا نہیں ہوں. کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان. ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں, افتخار چودھری کا نہیں, نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا, ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی ممبرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اکثر, not every time. And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا dissenting note تھا کہ as far as, now آپ exact quote اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی اس کو ایسے نہ کرے, کہ all that it seems to me is that when a prime minister of Punjab came, this court restored their government, and when a prime minister from Sindh came, you sent her home. یہ imbalance
کا الزام ہی نہیں لگتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا، چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے، کنسنسس کے فیصلہ کرتے. میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹرانسفر ججز پہ اعتراض ہے، میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ. شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے، میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم تو آپ کا کنسینٹ، آپ کا چیف جسٹس کا کنسینٹ، کون کا کنسینٹ، اور وہ بھی ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا کاؤنسل کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ کورٹ کا، سندھ کا بینکنگ کورٹ کا چل رہا تھا جناب، آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا، شاید وقت گزار کا. سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا، تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے، تو قانونی ہے. I don't want to insult your intelligence, but please don't insult mine. میں کسی خاص مقصد، نہ کسی وکلا کی سیاست، نہ کسی ججز کی سیاست، نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے، آپ کو تو برابری کی موقع ملے، آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے، آپ کی ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں، وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکالتے تھے. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے. تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے، مگر افتخار چودھری نے جج بنایا، اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا it didn't have an effect on his career. It shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف، مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں، ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے، تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا، اور اس کا دوست یاریہ تھا. میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ، میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے، یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکے، یہ چیف جسٹس کسی ایک، اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں، تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو، آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو، جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکل لکھ رہے ہو، ان کو وعدے کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے، آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو. مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے، اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. ڈو وی ناٹ ہیو ٹو فکس دس؟ آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے پیچھے. واٹ؟ آپ تنقید کریں، آپ کہیں کہ یہ نے وہ نے، بٹ اوور یور ڈیڈ باڈی اے کانسٹیٹیوشنل وفاقی عدالت ود ایکول ریپرزنٹیشن، اس کا چلیے، آپ اگر بلوچستان کا واقعی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کا میک اپ درست ہے، تو that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament, so you can pass a legislation or amendment to reflect that. میں نہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ بننا چاہیے، نہ ہمارے
چند میڈیا کے ایسے طاقتور شخصیات کو کوئی ہولی کاؤ بننا چاہیے، نہ ہمیں کسی جج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہولی کاؤ ہے. بھائی اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے، آپ کا جو بھی رائے ہو. آئین اور قانون کے کون سے شق کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹمپٹ لگے. آپ نے جسٹس، یہ جینیوئن ایشوز ہے ہمارا لیگل نظام میں. آپ نے پوچھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں کیا. پولیٹیکل کنپلشن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ اکثریتی ووٹس نہیں تھے، مگر لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بھی قدغن یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے 1 سال بیٹھا، پورا مشورہ ہوا، وہ سب کچھ ہم نے کیا 2 دہائی سے نہیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم پاس کیا. اس میں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا، وہ سجیسشن کا پاور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں، پی ایم کے پاس نہیں، وہ ہم نے جسٹس کے ساتھ رکھا تھا. لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلیمان کے پاس رکھا. تب بھی اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی جدوجہد 1973 کی بحالی، اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکوں گا، تو پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ود یور 3/3 میجورٹی میں نہیں مانتا، میں اس کو پورا پکورا اڑاؤں گا. آپ جا کے 19th بنا دیں. چلے مانتے. آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی، آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نہیں افتخار چودھری کا کورٹ کا. دس از ناٹ اے فنکشننگ جوڈیشل سسٹم. میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں، میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں، میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا، ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نیب ریفارمز بھی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں ہے، ملٹری سول ریلیشنز کے بارے میں. کوئی آئے مجھ سے اس پہ اگری کرنے کے لیے تیار ہوں، اس پہ بھی میں بات کروں گا، کرنے کے لیے تیار ہوں گا. مگر میں کسی